تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارا سکھانے پڑھانے کے بعد 15 سال کے بچہ اگر ایکسپٹ کر لے گا تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی صبح۔ میرے بھائی جج کے سامنے پہنچتا ہے، عدالت کا جج پوچھتا ہے کہ 15 سال کے بچہ بتاؤ اس بڑے نیتا کو تم نے مارا ہے؟ سینہ تان کے کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ جج کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے صبح تم کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، بے دردی کے ساتھ تم کو تختہ میں کھینچا جائے گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا کوئی ڈر نہیں ہے، رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے، محمد کی شریعت کی حفاظت کے لیے ایسی جانیں اگر 100 بار مجھ کو دینا پڑتا، نچھاور کرنا پڑتا تو تمہیں میرے لیے کچھ کی بات۔ یہ 15 سال کی بچے کی بات سن کر عدالت کا یہودی جج صدم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہودی عدالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ 15 سال کے نوجوان کا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس زمانے میں میرے بھائیو دوستو ایمان کو مضبوط کریں۔ میں آپ کو مشترک باتیں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج معاشرے میں دلالی کا بازار گرم ہے، تھوڑا دلالی فری میں کر دیتے تو نیکی ہوتی۔ فلانا کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں ہم نے دلالی کر کے شادی کرا دیا، پیسہ نہیں مانگا۔ یہ الگ بات ہے لڑکی کا باپ، یہ لڑکی کا باپ ہم کو خوشی سے ایک لنگی دے دیا، کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے 10,000 فکس کر دیا دلالی فیس، غلط۔ بیل بیچوا دیا، ہاٹ میں، مویشی بازار میں، کھڑیا بازار میں ہم نے دلالی کی، پیسہ لیا، برباد ہو گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت سمسار، دلال جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے گرمادھان روپنے کے بہانے سے ہو، مکھانا روپنے کے بہانے سے ہو، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ قطع کا لفظ ہے، اس لیے میرے بھائی بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ بہت دور تک آری کے بغل کا گھاس بھی نہیں اکھاڑتے تھے کہ کہیں آری کا گھاس ہاتھ سے اکھاڑنے جائیں گے تو کہیں آر کاٹنے میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائی۔ اچھا ہم آر کاٹتے، کچھ لوگ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن شاید زمین ہڑپ سکتے۔ نہیں، نبی کائنات احکم الحاکمین کے پیارے رسول تھے، آپ نے 1600 سال پہلے بول دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا من تغیر منار الارض، جس نے زمین کی آری کو مٹایا، زمین کو دبانے کی کوشش کی، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ان کو پوری زمین کو توق بنا کے قیامت کے میدان پہ ان کے گلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائی دلالی نہ کریں، سود خوری نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، شراب خوری نہ کریں، شراب نوشی نہ کریں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ اب یاد جانے آج سیکریٹری صاحب بدل رہے ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین کا کمیٹی بدل رہی ہے۔ میرے بھائی بدلا جا سکتا ہے، اگر بدلنے کی بات آئی ہے تو جو بدل کے چلے گئے ان کو ناراض اندر سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جن کو قوم کا سیکریٹری، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا بنایا گیا فقد ذبح بغیر سکین، بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا، قیامت کے دن حساب دیتے دیتے حالت خراب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت چلا گیا ہوں، اور نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے۔ کہا جنت میں ابو بکر صدیق آ گئے، جنت میں عمر آ گئے، جنت میں علی آ گئے، عثمان نظر نہیں آ رہے۔ کہتے کافی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان آئے تو عثمان کا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کہا امیر المومنین کیوں بھیگے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی۔ جب عثمان غنی کا یہ حال ہے تو ہما شما کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ نبی کی حدیث کو سب بھلا دی۔ نبی نے کہا کہ ایک چیز کی خیانت کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے۔ دلیل بحرین کا گورنر ہے، ایک انگوٹھی نبی کو کہے بغیر، چندے کا پیسے کا انگوٹھی تھا، چندے میں انگوٹھی ملا کر رکھ لیے تھے، قبر میں نبی دفن کر کے آئے۔ کون؟ نبی۔ ایک ہفتے کے بعد جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی بحرین کے گورنر کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پریشان تھے کہ کون گناہ کر لیا اس نے؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا ہے،
سارے صحابہ نے کہا بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے۔ نبی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہے، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے، اما عائشہ کو بھیجا، گئی ان کے گھر میں گورنر کی بیوی زندہ تھی۔ کہا کیا گناہ کیا کہ میرا شوہر سب نیکی کا کام کرتے تھے؟ کیا گناہ کیا گیا؟ کہا کچھ تو سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ایک انگوٹھی چندے میں کافی انگوٹھیاں ملی تھی، اس میں ایک نبی کو کہے بغیر معمولی سمجھ کے اپنے انگلی میں لگا لیے تھے۔ نبی کو حضرت عائشہ نے آ کے بتایا، نبی کہتے عائش اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوتی، اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، آج ہم مدرسے کا ایک پیسہ گھپلا کریں، چوری کریں، گاؤں کے مڑل ہیں، پردھان ہیں، زکوٰۃ و خیرات و فطرے کا پیسہ ہم اگر گبن کریں یا خرچ میں لگائیں کہ بعد میں دے دیں گے، یہ سب گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر جیسے جلالی صحابی ممبر پہ کھڑا ہوا، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ پکڑ کے اتار دی، کہا کہ خطاب کا بیٹا ہو، تمہارا ذرائع آمدنی جانتا ہوں، کہاں سے لائے ہو؟ نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو۔ حضرت عبداللہ نے بیان دیا کہ سب کو بیت المال سے ایک چادر حصے میں ملی تھی، ایک چادر مجھے، ایک میرے باپ کو، دونوں کو اکٹھا کر کے یہ شیروانی بنا دیا ہوں، یہ چوگا بنا دیا ہوں، جائز ہے تو میرا باپ ممبر پہ چڑھے گا۔ میرے بھائی یہ سب معاملہ ہے، آپ یاد رکھیں، جو سیکرٹری سے ہٹا دیے گئے، جو صدر مدرس سے ہٹا دیے گئے، وہ جنت میں اونچا مقام پائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آج بھی پھران دلی کے ساتھ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کل ہم تھے، آج ہمارے چچا ہیں، آج ہمارے چچا ہیں، کل ہمارے پوتے بنیں گے، کوئی بھی بنے گا جو امانت داری کے ساتھ چلائے گا اس کو چلانے دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس لیے بننے کے لیے جھگڑتے ہیں کہ میرا نام ہوگا علاقے میں کہ سیکرٹری فلانا ہے، قسم خدا کی اگر ہم نے نمو کے لیے، نام کے لیے اس نیت سے سیکرٹری کا پد لیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم رسید کر دے گا۔ میرے بھائی اگر اس لیے بنے ہیں کہ پیسہ چوری کریں گے، 500 کی رسید کو 5000 کی رسید کو زیرو مٹا کے 500 بنائیں گے، قسم خدا کی وہ مولانا ہو، عالم ہو، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، جنت نہیں پائے گا، نہیں پائے گا، نہیں پائے گا۔ میدان محشر میں سب لوگوں کو الگ الگ بھیس میں جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں قبر سے اٹھا کے جمع کیے جائیں گے، الگ الگ بھیس میں کچھ لوگوں کے جمع کیا جائے گا جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ جس طرح میڈیکل کالج میں آپ نے ہڈی کا شکل دیکھا ہے، ڈھانچہ دیکھا ہے، اللہ ان کو چلنے کا پاور دیا جائے گا، ہڈی کی شکل میں لمبے لمبے ہو کے چل کے میدان عرفات قیامت کے میدان پہ جمع ہوگا۔ لوگ پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس شکل کے آدمی ہے کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہے، کالی ہڈی ہے، رب نے چلنے کا پاور دیا ہے؟ تو وہاں کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے تھے، یہ وہ قوم ہے جو مسجد، مدرسہ، یتیم، غریب، اناث، چرم قربانی، فطرے کا پیسہ چوری کر کے کھایا کرتے تھے۔